اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا جس نے ایک طوطی پال رکھی تھی جو بڑی شرح مقال اور خوش بیان تھی، بڑے مزے کی باتیں کیا کرتی۔ ایک دفعہ سوداگر کو ہندوستان جانا پڑا۔ اس نے اپنے سب عزیزوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے لیے وہاں سے کیا لاؤں۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لکھوا دیں۔ سوداگر نے پھر طوطی سے پوچھا کہ تم بھی کچھ بتاؤ، تمہارے لیے میں وہاں سے کیا لاؤں۔ طوطی نے کہا میرا ایک کام کر کے آئیں، ہندوستان پہنچ کر فلاں دریا کے پار جانا اور وہاں ایک پہاڑ نظر آئے گا جس پر بے شمار طوطیاں نظر آئیں گی۔ ان سے کہنا کہ تمہیں ایک قیدی طوطی سلام کہتی ہے، اور ان سے کہنا کہ افسوس تمہیں قیدی بہن کی کچھ خبر نہیں، خود تو کھلی فضاؤں میں سیر کرتی پھرتی ہو اور وہ بیچاری پنجرے میں قید ہے، خود تو باغ باغ پھرتی ہو اور اس کا دل داغ داغ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی آزادی کھو کر آج کل پنجرے میں بند ہے، کوئی ایسا علاج بتاؤ جس سے وہ قید سے آزاد ہو سکے۔ سوداگر نے طوطی سے کہا کہ میں یہ تمہارا پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سوداگر ہندوستان گیا تو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر طوطی کا پیغام انہیں سنا دیا۔ سوداگر نے جب یہ پیغام دیا تو طوطیوں میں سے ایک طوطی تڑپ کر نیچے گری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ سوداگر بڑا حیران ہوا کہ اسے کیا ہوا، شاید میری طوطی کی عزیز تھی جو صدمے سے مر گئی۔ سوداگر جب وطن واپس آیا تو طوطی نے پوچھا کیوں جناب، میرا پیغام آپ نے ان طوطیوں کو دے دیا تھا؟ سوداگر نے کہا ارے وہ پیغام کیا تھا، وہ تو ایک طوطی کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا۔ میں نے تمہارا پیغام جب انہیں سنایا تو ان میں سے ایک طوطی تڑپ تڑپ کر گری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی، خدا جانے اسے کیا ہوا، ممکن ہے کہ وہ کوئی تمہاری خاص عزیز تھی۔ سوداگر کی زبانی یہ واقعہ سن کر سوداگر کی طوطی بھی پنجرے میں تڑپنے لگی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ سوداگر بڑا حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ ادھر وہ طوطی اس کا پیغام سن کر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے پنجرے کا منہ کھولا اور مردہ طوطی کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ باہر پھینکتے ہی طوطی زندہ ہو گئی اور جلدی جلدی سے اڑ گئی اور اڑ کر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی۔ سوداگر یہ کرشمہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ طوطی نے اسے کہا کہ آپ حیران نہ ہو، ہندوستان کی جو طوطی تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے آپ نے جو دیکھی ہے، مری وہ بھی نہیں تھی۔ دراصل اس نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ پنجرے سے اگر آزادی چاہتی ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس قید سے رہائی کی یہی ترکیب ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھ لو، میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور رہائی پا لی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب یہ کہ نفس کو مار ڈالو۔ یہ جس قدر حرص اور نفسانی خواہشات ہیں، ان کے باعث انسان گویا دیگر مشکلات کے پنجرے میں بندھے اور پریشان ہیں۔ اس پنجرے سے رہائی کے لیے یہی صورت ہے کہ مرنے سے پہلے نفس کو مار ڈالا جائے۔ نفس مر گیا تو حرص اور دیگر خواہشات اور سینکڑوں برائیوں کی منبع جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انسان تفکرات سے رہائی پا لے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔